اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے حصے بنائیں گے۔ اس آیت میں بھی ہمیں وقفی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن حرف عطف جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم اس آیت کے دو حصے ہی بنائیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور دوسرا ہوگا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلے حصے میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے قالا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ انما یہ حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اشکو، آپ فعل مضارع کا صیغہ دیکھ رہے ہیں۔ شین، کاف، واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ شین، کاف، واو باب نون سے استعمال ہوتا ہے۔ شکوا یشکو اصلی، اور پھر تبدیلی کے بعد یہ بنے گا شکا یشکو شکون، جس کے معنی کسی چیز کو ظاہر کرنا، بیان کرنا کے ہوتے ہیں۔ اور آیت کا ریفرنس جو ہے خان صاحب نے یہی دیا ہے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور ترجمہ لکھا ہے کہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ میں ظاہر کرتا ہوں۔ تو شکا یشکو کسی چیز کو ظاہر کرنا یا بیان کرنا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے بس، با، ثا اور ثا روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے۔ باب نصر ینصرو سے فعل اگر استعمال ہو تو بسسا یبسسو اصلی، اور تبدیلی کے بعد بثا یا بثو بثن، جس کے معنی کسی چیز کو منتشر کرنا یا بکھیرنا کے ہوتے ہیں۔ اور اس کے نیچے ہی خان صاحب نے بثن کا لفظ جو ہے وہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ اسم ذات بھی ہے اور پراگندگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ بس لفظ کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے واحد متکلم کی، ضمیر مجرور متصل، اور اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے واو جو کہ حرف ہے۔ اور ہم نے اس حصے کو اس واو تک الگ اس لیے نہیں کیا کہ یہ واو جو ہے دو اسماء کے درمیان میں آ رہا ہے، اس لیے ہم نے اس کو ایک ہی حصے کے طور پہ کنسیڈر کیا ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے حزن، جو کہ غم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور حزن لفظ کے ساتھ بھی ضمیر لگی ہوئی ہے واحد متکلم کی، ضمیر مجرور متصل، اور اس کے بعد دو الفاظ جو ہیں ان سے آپ بخوبی واقف ہیں، ایک ہے حرف جر الہ اور دوسرا اس میں جلالہ۔ تو یوں پہلے حصے کے الفاظ پہ الحمدللہ ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو حرف ہے، دوسرا لفظ ہے عالمو، یہ بھی فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ عین، لام، میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ علم یعلم جاننا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ من حرف جر ہے جس کے بعد اس میں جلالہ استعمال ہوا ہے مجرور، اور اس کے بعد آپ ما جو دیکھ رہے ہیں بلو کلر میں دکھایا گیا ہے تو اس کو اس میں موصول کنسیڈر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد لا حرف نفی ہے جس کے بعد فعل مضارع تعلمون آپ کو جمع مذکر حاضر کا صیغہ نظر آ رہا ہے۔ عین لام میم ہی روٹ لیٹرز ہے، اور یوں آیت نمبر 86 کا دوسرا حصہ جو ہے اس کے الفاظ پہ بھی ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو کہ انہوں نے آیت نمبر 86 کے الفاظ کو کس طرح ذکر کیا ہے، اور میں دعوت دوں گا اس کے لیے مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 86۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ اشکو کے ضمن میں عبارت ہے شکا ہمہ الی فلان، ابدہ متوجعا، شکا فلانا الی فلان، اخبرہ بإساءتہ الیہ، تقول شکاہ یشکوہ شکوا و شکایتا و شکیتا و شکاتا، فہو مشکو و مشکی۔ اس عبارت میں ایک تو ثلاثی مجرد میں باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ شکا یشکو جو کہ اصل میں ہے شکا و یشکو، باب نصر ینصر سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر اس کے دو استعمال بتائے جا رہے ہیں۔ اتنی بات تو پکی ہے کہ یہ فعل متعدی ہے،
جیسا کہ شکا ہمہ اور شکا فلانن، دونوں جگ ہمہ اور فلانن کو منصوب شکل میں بطور مفعول بھی ذکر کر کے اشارہ اس کے فعل متعدی ہونے کی طرف کیا جا رہا ہے۔ دو استعمال اس طرح کہ شکایت جو کی جائے گی وہ کبھی اپنے ہم غم تکلیف کی جائے گی اور کبھی تکلیف پہنچانے والے شخص کی شکایت کی جائے گی۔ تو وہ تکلیف ہو یا تکلیف پہنچانے والا شخص ہو تو اس کا تذکرہ بطور مفعول بھی کے ہوگا، اور جس شخص کو شکایت کی جائے گی، جس اتھارٹی کو شکایت کی جائے گی، اس کا تذکرہ الا حرف جر کے ذریعے ہوگا۔ اب پہلے استعمال میں معنی بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا شکا فلان ہمہ الی فلان، فلاں شخص نے اپنے ہم و غم کی فلاں شخص کو شکایت کی، تو معنی ہوگا ابداہ متوجع، کہ اس نے اپنے اس ہم اور غم کو ظاہر کیا درد محسوس کرتے ہوئے۔ دوسرا استعمال بتاتے ہوئے معنی بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا شکا فلان فلانن الی فلان، فلاں شخص نے فلاں شخص کی فلاں شخص کو شکایت کی، تو اس کا معنی ہوگا اخبرہ باساءتہ الیہ، کہ اس تیسرے شخص کو یا تیسری اتھارٹی کو اس دوسرے شخص کے اپنے ساتھ برے سلوک کی خبر دی۔ اور اسی معنی میں ہمارے ہاں بھی لفظ شکایت استعمال ہو جاتا ہے، جیسے طالب علم کا استاد کو شکایت لگانا یا شکایت کرنا۔ چار مصدر بتائے جا رہے ہیں: شکوہ بروزن فعلہ، شکایہ بروزن فعالہ، شکیہ بروزن فعیلہ، شکات جو کہ اصل میں ہے شکاوہ بروزن فعلہ۔ یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ کہ جب شکا کی اصل شکاوہ ہے یعنی لام الکلمہ کی جگ واو ہے، تو اس کا مصدر بھی شکایہ کی بجائے شکاوہ ہونا چاہیے تھا، اور اصل یہی ہے۔ لیکن چونکہ فعلہ کے وزن پر دیگر اکثر مصادر یا کے ساتھ ہیں، جیسے ولایہ، جرایہ، وصایہ، تو ان کی مناسبت سے اس کے واو کو بھی یا سے بدلا گیا اور شکاوہ کی بجائے شکایہ کر دیا گیا، اور شکیہ میں بھی اسی طرح ہے۔ اور یہی چیز اس میں مفعول میں بھی یہاں نمایاں کی جا رہی ہے کہ شکا یشکو کا اس میں فاعل ہوگا شاکن یا شاکی، اور اس میں مفعول ہے اصل میں مشکو بروزن مفعول، لیکن دوسرا ضبط اس میں مفعول کا ذکر کیا جا رہا ہے مشکج، تو یہاں بھی واو کو یا سے بدلا گیا ہے، یعنی مشکو کی جگ پہلے بنا مشکج، اور پھر یا کی مناسبت سے کاف کے ضمہ کو کسرہ سے بدلا گیا تو بن گیا مشکیج۔ اور یہی باب ثلاثی مزید فی میں باب افتعال میں استعمال ہوتا ہے، چنانچہ اشتکا یشتکی اشتکاءً کا معنی شکایت کرنا، چنانچہ سورۃ المجادلہ کی پہلی آیت میں ہے قد سمع اللہ التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ آیت کے کلمہ بسی کے ضمن میں عبارت ہے البث اشد الحزن الذی لا یصبر علیہ صاحبہ فیبثہ ای یذیعہ۔ البث کا معنی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا شدید ترین غم کہ جس پر اس غم والا شخص صبر نہ کر سکے اور اس کو بکھیر دے، پھیلا دے، یبثہ اس کو بس کر دے، یعنی یذیعہ اس کو پھیلا دے۔ بس کا اصل معنی بکھیرنا اور پھیلانا ہے، تو بس گویا یہاں ایسے شدید ترین غم کے معنی میں کہ جس پر صبر نہ کر سکتے ہوئے وہ اس کو پھیلا دے، یعنی اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر دے۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ کے ضمن میں عبارت ہے انما هذه ان دخلت عليها ملکافہ فکفتها عن العمل تدخل على الجملتين الاسمیة والفعلیة نحو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبيل الله وابن السبيل فریضة من الله والله علیم حکیم۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ وتفيد الحصر نحو فذكر إنما أنت مذكر أي ما أنت إلا مذكر، فمعنى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لا اشکو بثی و حزنی الا الی اللہ۔ اس عبارت کے پہلے حصے میں
کلمہ انما کی لفظی تحلیل کی جا رہی ہے کہ یہ دراصل دو کلمات سے مرکب ہے، ان پلس ما، اور یہ ما ملکافہ کہلاتا ہے۔ الکافہ اسم فاعل ہے، الکف مصدر سے جس کا معنی ہے روکنا۔ تو یہ روک دینے والا ما کس چیز سے روکتا ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے فکفتھا عن العمل، انا پر داخل ہو کر انا کو آئندہ جملے میں عمل سے روک دیتا ہے۔ اس انما کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں قسم کے جملوں پہ داخل ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ پر بھی اور جملہ فعلیہ پر بھی۔ چنانچہ جملہ اسمیہ کی مثال کے طور پہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 پیش کی جا رہی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین الی آخرہ، کہ صدقات تو بس فقیروں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کی وصولی پر ڈیوٹی دینے والے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی تالیف قلب مقصود ہے، وفی الرقاب، اور فی فک الرقاب یعنی گردنیں چھڑانے میں صدقات استعمال ہو سکتے ہیں، والغارمین، اور قرض داروں کے قرض اتارنے میں، وفی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں، وابن السبیل، اور مسافر کے تعاون میں، فریضۃ من اللہ، یہ مقرر کردہ مصارف ہیں اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم اور حکمت والے ہیں۔ تو اس میں انما جملہ اسمیہ پر داخل ہے۔ جملہ فعلیہ کی مثال انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ کی مسجدوں کو تو بس تعمیر کرتے ہیں وہ لوگ، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، عین ممکن ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں قرار پائیں۔ آگے انما کا معنی بتاتے ہوئے اور انما کے ذریعے جملے میں جو معنوی تبدیلی آتی ہے وہ بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے وَتُفِيدُ الْحَصْرَ، کہ یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ چنانچہ فذکر انما انت مذکر، کہ آپ نصیحت کیجئے، آپ ہیں ہی نصیحت کرنے والے۔ اس کا مفہوم حصر کے معنی کے ساتھ یہ بنے گا کہ ما انت الا مذکر، کہ آپ اور کچھ نہیں سوائے مذکر اور نصیحت کرنے والے کے۔ اس کے مطابق انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ کا معنی ہوگا لا اشکو بسی و حزنی الا الی اللہ، یعنی انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی شکایت اللہ ہی سے کرتا ہوں کا معنی ہوگا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی شکایت کسی اور سے نہیں کرتا، بس اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ جی، مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے آیت نمبر 86 کے تحت ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کو دیکھ لیا، سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا حصہ بنایا تھا اس میں پہلا جملہ بن رہا ہے قالا، تو قالا فعل بفاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اب چاہیے مقول القول مفعول بھی، تو وہ انما سے شروع ہو رہا ہے۔ انما کلمہ حصر ہے جیسے کہ میں پہلے بات کر چکا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اشکو فعل مضارع فعل بفاعل واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، بسی مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن جائے گا، واو عاطفہ ہے، حزنی مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ عطف ہو جائے گا بسی پر، گویا بسی جو ہے یہ معطوف علیہ ہو جائے گا اور حزنی معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی بن جائے گا اشکو فعل کے لیے۔ اللہ جار مجرور کا مجموعہ ہے اور یہ متعلق ہو جائے گا اشکو فعل کے۔ یوں اشکو فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول بن جائے گا قالا فعل کے لیے، اور قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ یوں پہلا حصہ جو ہے انالائز کرنے کے بعد اب ہم دوسرے حصے کی طرف چلیں گے۔ واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، عالم فعل بفاعل، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، من اللہ جار مجرور ہے جو کہ متعلق ہو جائے گا عالم فعل کے، اور اب عالم فعل کے لیے ہمیں مفعول بھی چاہیے، تو وہ مالا تعلمون کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہا ہے، جس میں ما اسم موصول ہے اور اسم موصول کا جو صلہ ہے وہ ہے لا تعلمون۔ صلۃ الموصول کو انالائز کریں تو لا حرف نفی ہے اور تعلمون فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ضمیر عائد جو ہے وہ محذوف ہے۔ پھر تعلمون فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلۃ الموصول
بنا ما موصولہ کے لیے، اور ما موصولہ اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بنا عالم و فعل کے لیے، اور عالم و فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ یوں آیت نمبر 86 کے دوسرے حصے کا جو جملہ بنا تھا اس کو بھی ہم نے الحمدللہ انالائز کر لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو آیت نمبر 86 کے حوالے سے۔ تو محمود صافی صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ قالا والا جملہ جو ہے یہ لا محل لا استناف بیانی ہے، جملہ اشکو والا فی محل نصب مقول القول، عالم فی محل نصب معطوف والا جملہ مقول القول، اور لا تعلمون لا محل لا صلۃ الموصول۔ تو الحمدللہ جی سمپل سا انالیسس تھا اس آیت کا، وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ قالا، اس نے کہا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف آیت نمبر 86 کا انالیسس ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔